اسمائل اگین کیسا چل رہا ہے آپ کا؟ اسمائل اگین ویسے تو افسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک چل رہا ہے، چلنا تو نہیں چاہیے. ارے واہ واہ واہ. لیکن اس وقت اسمائل اگین فاؤنڈیشن میں 800 سے زیادہ خواتین، بچیاں، بچے ہیں، کچھ مرد حضرات بھی ہیں جن کو تیزاب یا مٹی کا تیل چھڑک کے جلا دیا جاتا ہے. حادثاتی طور پہ بھی جو واقعات ہوتے ہیں اس میں فیصل ہم نے یہ دیکھا کہ اگر پورے گھر کے افراد جل گئے ہیں تو جو لڑکے یا مرد ہوتے ہیں ان کا علاج تو بہت اچھا ہو جاتا ہے، لیکن بیٹیوں کا یا خواتین کا علاج جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں کہ اب یہ مصیبت ہے، یہ مطلب بچنا بھی ان کے لیے مشکل اور جینا بھی ان کے لیے مشکل. اب کہاں تک پاسبل ہے؟ بیکاز لوگوں کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کس ڈگری تک جو لڑکیاں یا لڑکے جل چکے ہوتے ہیں ان کا ریکنسٹرکٹ ہو سکتا ہے فیس. میں نے آج تک، مجھے 20 سال ہو گئے. جی بالکل. اور 20 سالوں میں میں نے آج تک کسی بچی یا بچے کو وہ چہرہ واپس آتے دیکھا ہی نہیں جو اس کا اپنا تھا. لیکن کیونکہ میں ان کو اس حالت میں دیکھتی ہوں جب ان کے اپنے گھر والے بھی ان کو نہیں دیکھتے، دور ہوتے ہیں، بچے ماؤں سے دور ہو جاتے ہیں کہ ہماری ماں کہاں چلی گئی. تو جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں آپریشنز کے بعد، 25 آپریشن، 30، 35، تو مجھے تو لگتا ہے بہت فرق ہو گیا. مگر اگر آپ دیکھیں تو آپ ضرور پوچھیں گے کہ ان کو کیا ہوا ہے. مگر شکر ہے الحمدللہ کہ ہم لوگ ان بچیوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ان کا علاج شروع کرتے ہیں، اور 15-20 آپریشن کے بعد آنکھیں کھلی اور بینائی باقی ہے، ہاتھ جڑے ہوئے ہیں وہ کھل گئے، تو پھر ہم ان کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھاتے ہیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ مضبوطی سے کھڑے ہو سکیں. اچھا، آپ نے اپنے پارلر میں بھی ایسی بچیوں کو باقاعدہ بیوٹیشن بنایا ہے؟ جی. اور وہ باقاعدہ جابس کر رہی ہیں آپ کے پاس؟ بالکل، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی بھی لڑکی کا، کسی بھی عورت کا، ان کا با اختیار ہونا، خود مختار ہونا بہت ضروری ہے. اور ایسی بچیاں جن کے چہرے ہی مسخ ہو گئے ہوں، جسم بھی ان کے اتنے ڈیفارمڈ ہوتے ہیں، ان کو نوکری نہیں ملتی. تو یہ ہمارا مینڈیٹری ہے ہماری ہر ڈیپلیکس کی برانچ کا کہ اس علاقے میں اگر کوئی وکٹم موجود ہے تو اس کو جاب دینا ہے. تو 2 لڑکیاں آن این ایوریج ہر فرینچائز ڈیپلیکس کی جو اس میں کام کرتی ہیں. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ ہماری 4 لڑکیاں نرسز بن چکی ہیں. ہماری 5 لڑکیاں کراچی کی جو ہیں وہ رائڈرز ہیں، وہ ماشاءاللہ سے اپنا ہیلمٹ اور سب کچھ کور کر کے وہ بھی کام کرتی ہیں، اسکول بچوں کو چھوڑتی ہیں، ڈیپلیکس میں بھی کام کرتی ہیں. پھر بہت سی بچیاں ہیں جنہوں نے اپنی تعلیم جاری رکھنے کا اندیا دیا، ہم نے ان کی پھر اسکالرشپ قائم کیا. اور جو بہت بڑی عمر کی خواتین ہوتی ہیں، بہت پہلے جلی ہیں، ان کو پھر ہم چھوٹی چھوٹی سی دکانیں کھول کر دیتے ہیں، ٹک شاپ جسے کہتے ہیں. جی. یا پرچون کی دکان سمجھ لیں. تو اس طرح سے وہ روزانہ کچھ نہ کچھ کماتی ہیں. پشاور میں ہمارے پاس ایک بڑا پیارا بچہ ہے جو کہ انفارچونیٹ واقعے کی وجہ سے اس کے اوپر تیزاب پھینک دیا گیا تھا. اس نے پہلے اپنی ٹک شاپ کھولی، اس کے بعد پھر اس نے فون کرا مجھے، آپ آئیں. میں گئی، کہتا ہے مجھے آپ موبائل شاپ کھول کے دیجیے باجی. اچھا. تو پھر ہم نے موبائل شاپ کا اس کا کیا. اب الحمدللہ وہ اس کی موبائل شاپ بہت اچھی چل رہی ہے، ماشاءاللہ. موٹر بائک چلا لیتا ہے اور شادی بھی ہو گئی ہے. ارے واہ، ماشاءاللہ. ہماری 28 بچیوں کی شادیاں ہوئی ہیں، اور ان کی شادیاں جو ہیں وہ معذور لوگوں کے ساتھ نہیں ہوئی. تو میں سمجھتی ہوں کہ سلوٹ ہے ان بچوں کو اور ان کے گھر والوں کو کہ جنہوں نے ان بچیوں کو ایکسیپٹ کیا. سیریسلی پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا، جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا.
गेम शो ऐसे चलेगा रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।